لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين والمرسلين. حمد و صلاۃ کے بعد معزز مکرم علماء کرام، اساتذہ کرام اور حاضرین محفل، الحمدللہ گیارہویں شریف کے سلسلے میں حضور سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذکر پاک کی یہ محفل سجائی گئی ہے. جامع مسجد غوثیہ کے تمام منتظمین اور تمام کی معاونین مبارکباد مستقل ہے کہ ہر اہم موقع پر ایک علمی اور فکری نشست کا انعقاد کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین آج کی اس محفل کو بھی تمام نوازیوں کی طرف سے، منتظمین کی جانب سے اور ہم سب کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو آج کی اس محفل پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. حصول برکت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یونس سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے. کیوں تو قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنے عباد صالحین اور عباد مقربین کا یعنی نیک بندوں کا ذکر فرمایا ہے. لیکن مجموعی طور پر اگر ہم غور کریں تو اولیاء کرام اور صالحین کے تذکرے پر جتنی بھی قرآن مجید میں آیتیں آئی ہیں تو وہ دو طرح کی آیتیں ہیں. بعض آیتیں وہ ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کا اور نیک بندوں کا مقام اور ان کی عظمتیں اور ان کی شان اور رتبہ اور فضیلت بیان فرمائی. ایسی کئی آیتیں ہمیں قرآن میں نظر آتی ہیں. آپ ان کو پڑھتے جائیں اور اس کا ترجمہ سنتے جائیں آپ کو واضح طور پہ معلوم ہوگا کہ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کا اور نیک بندوں کا مقام اور ان کی فضیلت بیان فرمائی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ
کلام مجید میں کئی آیتیں ایسی ہیں کہ جن آیتوں میں اللہ رب العزت نے ان کا کردار بیان فرمایا اور اس فضیلت کا گویا کہ سبب بتایا کہ انہیں یہ رتبہ کیوں ملا، انہیں یہ فضیلت اور یہ مقام کیسے ملا۔ تو اس فضیلت کے پیچھے یا ان کے اس رتبے کے پیچھے جو ان کی محنتیں ہیں، جو ان کا کردار ہے اور جو ان کی قربانیاں ہیں، ان کی طرف اللہ نے بعض آیتوں میں اشارہ فرمایا، کہیں صلاح فرمایا۔ تو اس لیے کلام مجید کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں ان دونوں اقسام کا تعلق رکھنا ضروری ہے۔ بعض لوگ صرف ان کے کردار کی بات کرتے ہیں اور شان و عظمت اور دیگر جو فضیلتیں آئی ہیں اس سے وہ کنارہ کرتے ہیں، اور بعض لوگ صرف فضیلتوں پر اکتفا کرتے ہیں، صرف شان و عظمت کی بات پسند کرتے ہیں اور کردار اور محنتیں اور ان ولیوں کی جو قربانیاں ہیں اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ تو ان دونوں طبقات کی قرآن مجید میں اللہ نے اصلاح فرما دی اور ہمیں گویا کہ یہ راستہ بتا دیا کہ یہ وہ برگزیدہ بندے ہیں، یہ وہ میرے عباد صالحین ہیں کہ جن کے کردار کو بھی سامنے رکھنا ہے اور ان کے ساتھ دل و جان سے محبت بھی کرنی ہے، ان کی تعظیم بھی کرنی ہے، ان کا احترام بھی کرنا ہے۔ اب میں ایک مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ یہ بات، یہ دو طرح کی آیتیں ہیں، یہ تھوڑی سی بات واضح ہو جائے۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ یہی آیت میں نے شروع میں تلاوت کی، آیت نمبر 64 ہے یہ سورہ یونس۔ ارشاد فرمایا کہ جو بھی اللہ کے ولی ہیں، اولیاء ہیں اور اللہ کے دوست اور اس کے محبوبین ہیں، فرمایا کہ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی میں بھی ان کی فضیلتیں ہیں اور آخرت میں بھی ان کے مراتب اور ان کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں۔ اب یہ اللہ نے بہت مختصر لفظوں میں ایسی فضیلت بیان فرما دی کہ جو دنیا سے بھی تعلق رکھتی ہے اور آخرت سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ فرمایا کہ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری اور بشارت ہے۔ اب اس کی تفسیر اور تشریح کرتے ہوئے علماء مفسرین نے واضح کیا کہ دنیاوی زندگی میں ان ولیوں کے لیے خوشخبری سے کیا مراد ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے رؤیا صالحہ مراد ہے، نیک خواب ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العالمین ان پر کوئی چیز القاء فرماتا ہے اور انہیں پہلے سے آگاہ فرما دیتا ہے، تو وہ بشارت ہے ان کے لیے۔ وہ ان کے لیے بشارت ہے اور خوشخبری۔ رؤیا صالحہ کے ذریعے اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور پھر فرمایا کہ
بعض علماء نے اور مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو فرمایا کہ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا، کہ ان ولیوں کے لیے دنیاوی زندگی میں خوشخبری ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے لوگوں کی زبانوں پر ان کے لیے اچھے الفاظ جاری کر دیے، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دی اور لوگوں کی زبانوں پر ان کے تذکرے اللہ نے جاری فرما دیے۔ تو یہ ہے لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا، کہ دنیاوی زندگی میں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وفی الآخرہ، آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آخرت میں ان کے لیے بہت بڑے بڑے انعامات ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے بڑی عزت اور کرامت اور تعظیم و تقریب کا انتظام ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے، جب مفہوم حدیث یہ ہے کہ قیامت کے دن جب یہ میدان محشر میں آئیں گے تو قیامت میں ان کی عزت کا عالم یہ ہوگا، فرمایا کہ لہم منابر من نور، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے نور کے ممبر لگائے جائیں گے، نور کے ممبر ہوں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں جو ممبر ہوتا ہے اس پر امام و خطیب جب بیٹھتے ہیں تو پوری مسجد میں وہ نمایاں ہوتے ہیں اور سب لوگ ان کو آسانی سے دیکھتے بھی ہیں اور بلند و بالا حیثیت کے ساتھ اور عزت و تقریم کے ساتھ انہیں دیکھتے ہیں کہ اس ممبر پر جو جلوگر ہوتا ہے وہ یقیناً لوگوں کے نزدیک قابل احترام ہوتا ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو ہمارے ممبر ہیں یہ پتھر کے ہیں یا لکڑی کے ہیں، لیکن حدیث میں فرمایا کہ نیک بندوں کے لیے جو ممبر ہوں گے وہ نور کے ممبر بنائے جائیں گے۔ اللہ نے ان کو نور کے ممبر کے طور پہ بنایا اور وہی ان کے لیے رکھے جائیں گے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ آج ہمارے ممبروں میں اگر کوئی بیٹھتا ہے تو سب لوگوں میں وہ نمایاں ہوتا ہے، تو اندازہ کریں کہ اللہ کے اولیاء، اس کے دوست اور اس کے نیک بندے جن نورانی ممبروں پر بیٹھے ہوں گے تو پورے میدان محشر میں ان کی عزت کا عالم کیا ہوگا اور ان کے رتبے کی اور بلندی کا کیا عالم ہوگا، یہ ہم اور آپ ابھی آج کی اس مادی دنیا میں اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو اس نے فرمایا کہ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے، یعنی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اللہ نے پیدا کر دی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کا مقام بلند ہے۔ یہ کئی آیتیں قرآن میں اس طرح کی ہیں کہ جن میں ان کی فضیلتیں بتائی ہیں، ان کے رتبے بتائے گئے، لیکن کئی آیتیں ایسی بھی ہیں کہ جن میں ان کا کردار بتایا گیا، ان کی محنت اور ان کی کوشش بتائی گئی۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا 24ویں پارے میں بہت مشہور آیت ہے، فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ قائم و دائم رہے، ڈٹ گئے اور ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر کوئی استقامت کے ساتھ وابستہ ہو گئے، ایسے لوگوں کی آگے ایک خاص فضیلت بتائی کہ تتنزل علیہم الملائکہ، کہ ان پہ اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یعنی کب فرشتے نازل ہوتے ہیں اس میں بھی دو تفسیریں ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد وقت وصال ہے، یعنی جب وہ دنیا سے پردہ کرتے ہیں اور دنیا سے پردہ فرما کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آتا ہے تو فرمایا کہ تنزل الملائکۃ، تو اس وقت جب یہ روح قبض ہوتی ہے اللہ کے فرشتوں کی
خصوصی جماعتیں ان پہ نازل ہوتی ہیں اور وہ بشارت دیتی ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ اب تمہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے. ٹھیک ہے، خوف مستقبل کا ہوتا ہے، فیوچر کا، اور غم ماضی کا ہوتا ہے. یعنی ماضی میں اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا تو دل میں اس کا افسوس رہتا ہے، اسی کو ہم غم کہتے ہیں کہ بس اس کا ملال ہے، اس کا افسوس ہے، ایسا کر دیا، ایسا ہو گیا. اور خوف جو ہے یہ فیوچر میں ہے، کہ اندیشہ ہے، خطرہ ہے، خوف ہے کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. تو فرشتے جب نازل ہوتے ہیں ایک ولیوں کے پاس آتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ فرشتے انہیں بشارت دیتے ہیں کہ اللہ تخافوا، کہ نہ تمہیں کوئی خوف ہے، ولا تحزنوا، نہ کوئی غم ہے. یعنی تمہارا مستقبل بھی روشن ہے، تمہارا ماضی بھی تابناک ہے. ماضی بھی انہوں نے بہت اچھا گزارا یعنی دنیا میں، اور آگے مستقبل یعنی آخرت بھی ان کی روشن ہے. یہ انہیں بشارت پہلے ہی عطا کر دی جاتی ہے. تو اب اس کے پیچھے ان کی محنت ہے، اور وہ محنت کیا ہے کہ تم مستقاموا، کہ پھر یہ ڈٹے رہے، ہمیشہ کے لیے اللہ کے ساتھ جڑے رہے، اس کے دین کے ساتھ جڑ گئے. تو یہی ان کی سب سے بڑی محنت ہے اور یہی ان کی سب سے بڑی کرامت ہے. استقامت حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے سورہ ہود کے بارے میں فرمایا. 12ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ ہود. تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا شیبتنی سورۃ ہود، کہ سورہ ہود نے مجھے سفید کر دیا، یعنی میرے بالوں میں بزرگی آ گئی. سورہ ہود نے میرے بالوں میں بزرگی ظاہر کر دی. تو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ فرمائیں کہ آپ نے یہ سورہ ہود کے بارے میں جو فرمایا تو یہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے، کہ آخر وہ کون سی آیت ہے سورہ ہود کی 12ویں پارے کی کہ جس پہ آپ فرماتے ہیں کہ اس میں مجھے اور میرے بالوں کو سفید کر دیا. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے ہمیشہ ویسے ہی اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہیے. اس حکم ربی نے میرے بالوں کو سفید کر دیا. یعنی اندازہ کریں کہ استقامت کا کیا مقام ہے اور یہ کس قدر صبر آسمان پر اللہ ہے. اللہ کے نبی کی تو یہ عاجزی ہے، تواضع ہے، انکساری ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو استقامت کے ساتھ پوری زندگی گزارنا یہ تو خود ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے. ہم تو خود اور جتنے دنیا کے اندر اصحاب استقامت ہیں ان سب کو جو استقامت ملی وہ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی خیرات ملی ہے. تو اس لیے آقا دو جہاں نے جو فرمایا یہ تو حضور علیہ السلام کی تواضع ہے، انکساری ہے اور بندگی کا اظہار ہے اور تعلیم امت ہے. ہمیں سکھایا کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے استقامت کی، کہ جب اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں تو اس لیے اللہ کے ولیوں کی یہ خصوصی پہچان بن گئی کہ وہ پوری زندگی اپنے اس رتبے پر، اپنی اس شان و عظمت پر قائم و دائم رہتے ہیں اور اس کے لیے وہ ہمیشہ اللہ سے وفا کرتے ہیں، ہمیشہ اس کے لیے اللہ کے رسول سے وفا کرتے ہیں اور ہمیشہ اس کے لیے اللہ کے دین سے وفا کرتے ہیں. یہ بات آج سمجھنے کی ہے کہ آج ہمارے یہاں تو معاملہ الٹ ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی فضیلت ملتی ہے، کوئی رتبہ ملتا ہے تو ہمارا عمل کم ہونے لگتا ہے. ہمیں جیسے اس کی مثال طالب علموں میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کو یوں سمجھ لیں کہ کسی طالب علم کی پوزیشن آ گئی
تو اس نے محنت کرنا چھوڑ دی کہ اب تو پوزیشن مل گئی ہے مجھے، اب تو میں پوزیشن ہولڈر ہوں پورے مدرسے میں یا اسکول میں کالج میں، تو اب مجھے مزید محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایسے بعض اوقات طالب علم ہوتے ہیں کہ وہ جیسے جیسے ان کو فضیلت ملتی ہے، کوئی رتبہ ملتا ہے، ویسے ویسے ان کی محنت کم ہوتی جاتی ہے۔ تو ہمارے معاشرے کا بھی یہی حال ہے کہ جیسے جیسے کوئی فضیلت ملتی ہے، کوئی رتبہ ملتا ہے، عمل اور محنت کم ہو جاتی ہے۔ اس کی اگر ایک عملی مثال دیکھنی ہو تو ماہ رمضان کو آپ دیکھ لیں۔ رمضان کے مہینے میں ہم سب شب قدر جب منا لیتے ہیں، آخری عشرہ منا لیتے ہیں، اعتکاف کرنے والے اعتکاف کر لیتے ہیں اور ختم قرآن کر لیتے ہیں اور شب قدر بھی منا لیتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو بخشش ہو گئی، اب تو فضیلت ملے، اب تو ہم بخشائے ہیں، اب مزید محنت کرنے کی اور نمازوں میں پہلے کی طرح آنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو بس ہم اسی طرح پیچھے ہوتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، اور اب تک کہ مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، اور وہ عبادت کا ذوق، وہ تلاوت قرآن، وہ نیکی کا جذبہ، وہ مسجدوں کی رونقیں سب ختم۔ تو معاشرے کا یہی حال ہے، یہ اس کے واضح مثال رمضان ہے۔ لیکن عموماً یہی حال ہے کہ کوئی بھی ہمیں شان و عظمت ملے گی یا کوئی فضیلت ملے گی تو ویسے ویسے محنت اور عمل میں کمی آتی ہے، لیکن اللہ والوں کا مقام یہ ہے، اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے کہ جتنی انہیں عزت، عظمت اور فضیلت عطا ہوتی ہے، ان کی محنت اور عمل پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، ان کی محنت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کو اور زیادہ راضی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی آج ہمیں سیکھنا ہے اللہ کے اولیاء سے، اللہ کے ولیوں سے، کہ وہ اور زیادہ اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے اس کی مثال کے طور پہ یہ بات عرض کی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ استقامت کے ساتھ اس پہ ڈٹ گئے۔ اور ہم اور آپ تو پھر بھی باتیں کر لیتے ہیں، استقامت کا لفظ اور اس کی تشریح اور اس کی مختلف قسم کی واقعات بیان کر لیتے ہیں، یہ تو آسان ہے، استقامت میں بولنا آسان ہے، استقامت کا لفظ آسان ہے، استقامت کے واقعات بیان کر دینا آسان ہے، لیکن آج کی تاریخ میں اگر استقامت کی عملی مثال دیکھنی ہو تو فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھو، فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھو کہ آج کے ان واقعات کے باوجود اور کربناک حالات کے باوجود وہ کس طریقے سے ان الذین قالوا ربنا اللہ کی عملی تفسیر بن کر ڈٹے ہوئے ہیں کہ اللہ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے اور چاہے کیسے ہی حالات ہوئے وہ اس سے اپنے ایمان سے، اپنے یقین سے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ ایمان تو اصل میں اہل فلسطین کا ہے۔ ہم اور آپ تو اتنے اچھے ماحول میں بھی پوری عبادت نہیں کر پاتے، ہم اتنے اچھے اور آرام دہ ماحول میں بھی ہم شاید کہ ایمان کی حلاوت سے محروم ہیں، اور اگر ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی بیماری اور مصیبت آتی ہے تو بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ ان کا ایمان اور ان کا یقین بھی ڈگمگانے لگ جاتا ہے۔ لوگ عام طور پر یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ ہم نے اتنی دعائیں کی، اتنا وظیفہ پڑھا، فلاں چیز اتنی مرتبہ پڑھی، پھر بھی میری بیماریاں اور میرے گھر والوں کی تکلیفیں اور میری معاشی صورتحال وہیں کی وہیں ہیں، تو میں اتنی نماز پڑھتا ہوں، اتنی عبادت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میری تکلیفیں اسی طرح ہیں۔ ایک یہ ہمارا حال ہے کہ ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، لیکن ذرا فلسطین کے مسلمانوں کی استقامت کو دیکھیے، آج ان کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے کہ جو ان کے پاس سلامت رہی ہو۔ ان کے مکان کو تباہ کر دیا گیا، ان کے ہسپتالوں کو گرا دیا گیا، ان کے بچوں کو چھین لیا گیا، ان کی ماں کو چھین لیا گیا، ان کے رشتہ داروں کو شہید کر دیا گیا، ان کے لختے جگر کے ٹکڑے
ٹکڑے کر دیے گئے، ان تمام حالات کے باوجود، اور ہر بندہ بشر کو معلوم ہے کہ آج یا کل میری موت اور میری شہادت ہے، اس کے باوجود کہ ساری دولت چھن چکی ہے، ساری نعمتیں چھن چکی ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی دولت ان کے پاس سلامت ہے، کوئی نعمت اگر ان کے پاس سلامت ہے، تو وہ دولت ایمان ہے، اور وہ نعمت غلامی مصطفیٰ کی نعمت ہے، کہ جو آج بھی وہ اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر، وہ کیا بچے ہو، کیا جوان ہو، کیا بوڑھے ہو، کیا خواتین ہو، وہ سب کے سب ان کے سامنے استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے ہوئے ہیں، اور بمباریاں اور دیگر جو ہلاکتیں اور بربادیاں ہیں وہ ان کی استقامت کو ختم کرنا تو دور کی بات، ذرا برابر ان کے پاؤں میں تذبذب بھی سمجھ لیں کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ ہے وہ آج کے دور کی استقامت، بلکہ غزوہ بدر کی، وہ اصحاب بدر کی بھی یاد تازہ کر دی ان فلسطین کے مسلمانوں نے اور ان کی استقامت نے، کہ جب غزوہ بدر سے مسلمان فارغ ہوئے، بدر کے میدان سے فارغ ہو گئے اور واپسی ہونے لگی، تو ان مسلمانوں نے کافروں کو یہ پیغام دے دیا کہ اگلے سال دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی، یعنی انہیں پہلے سے ڈرا دیا اور پہلے سے بتا دیا کہ ہم اگلے سال کے لیے تیار ہیں، اور پیغام دے دیا کہ اسی میدان میں اگر ہمت ہو تو دوبارہ اسی میدان میں ہم اگلے سال ملیں گے۔ اب اس وقت تو جنگ کا ماحول تھا، ان کافروں نے بھی کہا کہ دیکھ لیں گے، اور یہ کہتے ہوئے یہ دونوں قافلے رخصت ہو گئے۔ پھر جب اگلا سال آیا اور وہ وقت قریب آنے لگا تو مسلمانوں نے اور صحابہ کرام نے تیاری شروع کر دی۔ ادھر مکے میں صورتحال مختلف تھی، وہاں پر قحط سالی تھی، تنگی تھی، اور کفار قریش اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ لڑائی کر سکے اور مسلمانوں کا سامنا کر سکے۔ حالات بالکل خراب تھے وہاں کی، ان کی معاشی صورتحال نہیں تھی، بڑے بڑے ان کے سردار مارے گئے، تو اس لیے وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے۔ تو انہیں جب یہ پتا چلا کہ مسلمان صحابہ کرام مدینہ طیبہ میں جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا بھی تھا، تو یہ باقاعدہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تلواریں اور اپنے ہتھیاروں کو صاف کر رہے ہیں، تو انہیں بڑی فکر لاحق ہوئی کہ اب یہ تو بڑی ہماری بدنامی ہوگی کہ ادھر تو تیاری کر رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں، اور ہم ادھر سے پیچھے ہٹ جائیں اور میدان میں بھی نہ اتریں، تو یہ تو بڑی بدنامی ہے۔ تو انہوں نے یہ چال چلی کہ اپنے کچھ نمائندوں کو بھیجا، مدینہ منورہ میں بھیجا، کہ جا کر کے پہلے پتہ کریں کہ یہ واقعی تیاری جو کچھ کر رہے ہیں یہ ویسے ہی کچھ سالانہ رسمی تیاری ہے یا واقعی جنگ کی تیاری ہے۔ تو پھر ان نمائندوں نے جب جا کر جاسوسی کی تو پتہ چلا کہ کوئی رسمی کارروائی نہیں ہے یہ، کہ جیسے رسمی کارروائیاں ہوتی ہیں نا کہ اس بار جو جہاز اڑا لیے اور کچھ لوگوں کو جوش آ گیا اور کچھ 6 ستمبر کو ہو گیا، کچھ 14 اگست کو ہو گیا، ہمارے یہاں پہ یہ سب چلتا رہتا ہے۔ لیکن ادھر جب کافروں نے انویسٹیگیٹ کیا اور پتہ کیا تو پتہ چلا کہ کوئی رسمی کارروائیاں نہیں ہو رہی، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم بالکل لڑائی کے لیے نکلنے والے ہیں اور ہم پوری تیاری سے آئیں گے۔ انہوں نے بتایا پیچھے کافروں کو کہ وہی وہ تو سارے سیریس ہیں اور بالکل صحیح واقعی تیاری ہوئی ہے جنگ کی۔ تو ان کافروں نے اپنے نمائندوں کو کہا کہ بھائی یہ تو ہماری عزت کا مسئلہ ہے اور یہ تو سیدھا سیدھا بدنامی کا کیس ہے، تو آپ یہ کریں کہ ان مسلمانوں کا ذہن بدلیں۔ کہا کہ کیسے بدلیں؟ کہا کہ انہیں یہ کہو کہ بھائی کفار قریش اور اہل مکہ وہ اس سے بھی بڑی تیاری سے آ رہے ہیں تاکہ یہ ڈر جائیں، اور یہ مدینے کے لوگ ڈر خوف کی وجہ سے اپنی تیاری کو چھوڑ دیں اور کہیں کہ نہیں ہم معذرت چاہتے ہیں اور ٹھیک ہے اپنے اپنے گھروں میں رہو سارے۔ کیوں کہہ کر انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے ہم کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چنانچہ انہوں نے جا کر ان مسلمانوں سے اور صحابہ کرام سے کہا
کہ بھائی یہ تم لوگ اپنی تیاری بند کر دو، کیونکہ مکے والے تو اس سے بڑی تیاری سے آ رہے ہیں اور تم ان کے سامنے نہیں ٹھہر پاؤ گے۔ جب مسلمانوں سے یہ بات انہوں نے کہی کہ کفار قریش اور اہل مکہ بڑی تیاری سے آ رہے ہیں، تو صحابہ کرام نے اللہ اکبر کیا کہا اور کس جذبے کا مظاہرہ کیا۔ آج جو فلسطین میں نظر آتا ہے، اہل فلسطین کا جذبہ دیکھیے کہ جتنی بمباری ہوتی ہے اتنا ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات اہل بدر کے بارے میں فرمائی، رسول اللہ کے ان سپاہیوں کے بارے میں فرمائی کہ جنہوں نے میدان بدر سے نکلتے ہوئے وعدہ کر لیا تھا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ الذین قال لهم الناس، کہ جب ان سے کافروں نے کہا، انہیں روکنے کے لیے، ڈرانے کے لیے کیا کہا کہ ان الناس قد جمعوا لكم، کہ بھائی تمہارے لیے بڑا لشکر جمع ہو گیا ہے، کافروں کی بڑی تعداد میں تیاری کر لی ہے، فخشوہم، تو ڈر ان سے، باقاعدہ ڈرانے کے لیے کوشش کی انہوں نے، اور صحابہ کو، مسلمانوں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ فخشوہم، اللہ فرماتا ہے کہ جب اس طرح انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی تو کیا ہوا؟ ان الناس قد جمعوا لكم فخشوہم فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بھائی یہ ڈرانے کی کارروائیاں کسی اور سے کرنا، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے۔ آج فلسطین کے مسلمانوں پر بھی، ان کی زبانوں پر بھی یہی نعرہ ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ مسلم ممالک ہمارا ساتھ دیں یا نہ دیں، مسلم امت کے حکمرانوں کو غیرت آئے یا نہ آئے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے۔ یہ ہے جناب وہ استقامت کہ جو ہر دور میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے ان کی پہچان بن گئی، اللہ کے ولیوں کی پہچان بن گئی، استقامت بھی، حق گوئی بھی، عبادت بھی، ریاضت بھی، مجاہدت بھی اور اشاعت دین بھی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو محنت طلب ہیں، محنت طلب کام ہے، اور اللہ والوں نے اصل میں یہ کسی کو اپنی پہچان بنایا۔ حضرت سیدنا سرکار بغداد غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ پوری زندگی کو دیکھیں اور پڑھیں تو آپ کو اس میں عبادت و ریاضت بھی نظر آئی کہ 25 سال تک حضرت سرکار بغداد نے مختلف ویرانوں میں یا صحراؤں میں یا جنگلات میں آپ نے عبادتوں اور ریاضتوں میں وقت گزارا، اور یہ عرصہ وہ ہے کہ جس میں آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے پیش کیا کہ جس میں کسی قسم کی کوئی نفسانی خواہش بھی درمیان میں داخل نہ ہو سکے، تو اس مقام پر آپ فائز ہوئے کہ جہاں پر فائز ہونا بھی آسان نہیں، یعنی اتنی عبادت کرنا اور اس طرح تنہائی میں عبادت کرنا، ایسی ویرانوں میں عبادت کرنا کہ جہاں پر کھانے پینے کی اس خواہش کو بھی پورا نہ کیا جا سکے، آرام و سکون بھی اچھی طریقے سے نہ مل سکے، تو تب جا کر کے یہ مقام اور یہ رتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں تو آرام دہ قسم کی مساجد میسر ہے، گھروں میں بھی آرام و سکون سے اگر ہم چاہیں تو نماز ادا کر سکتے ہیں، مساجد میں اچھا ماحول ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم وہ فرض نماز بھی پوری طرح ادا نہیں کر پاتے۔ اللہ والوں کا مقام تو یہ ہے کہ انہوں نے عجیب بے سر و سامانی کے عالم میں، بھوک و پیاس کے عالم میں، مشکلات کے عالم میں فرض کو پوجا، انہوں نے نوافل اور پھر اس کے اندر پابندی کے ساتھ قیام اللیل اور صیام النہار، یعنی راتوں کی عبادتیں، دن کے روزے، تہجد کی عبادتیں، یہ ساری ریاضتیں انہوں نے کر کے دکھائی، اور ایک دن، 2 دن، 4 دن، 6 دن نہیں، بلکہ 25 سال تک انہوں نے یہ مشکل عبادت کر کے دکھائی۔ تو اس لیے
آج کے اس دور میں حضرت غوث اعظم سرکار بغداد کے نقش قدم کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت سرکار بغداد غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے چونکہ مرجع خلائق بنایا۔ مرجع خلائق کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف سے خلق خدا کو اللہ نے دیر دیا دیا، خلق خدا کے دلوں کو اللہ نے آپ کی طرف مائل کر دیا اور آپ کی طرف ہر طبقے کو اللہ نے رجحان اور رغبت عطا فرمائی۔ چنانچہ ہوتا یہ تھا کہ جب حضرت غوث اعظم خطاب کرتے تھے، دین کی اشاعت کے لیے واعظ کرتے تھے، ہمارے آپ کے ماحول اور معاشرے میں تو یہ ہے کہ کوئی ایک صاحب علم تقریر کرتا ہے اور باقی اہل محلہ جمع ہو کر وہ واعظ اور نصیحتیں سن لیتے ہیں، لیکن حضرت غوث اعظم کی شان کی تھی اور آپ کا مقام یہ ہے کہ جب آپ خطاب کرتے تھے تو آپ کے سامعین میں کئی علماء، صوفیاء، مفسرین، محدثین، شیوخ الحدیث اور وقت کے بڑے بڑے صاحبان فتویٰ یعنی مفتیان کرام اور ایک بڑی تعداد میں اصحاب قلم کہ جو آپ کی باتوں کو نوٹ کرتے تھے، حضرت غوث اعظم کے سامعین میں زمانے کے بڑے بڑے علماء و مشائخ کہ جو اپنے اپنے مراکز میں خود مرجع خلائق تھے، لیکن حضرت غوث اعظم کے سامنے وہ بھی سامع بن کر اور شاہد بن کر آپ کی واعظ و نصیحت کو سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین نے حضور غوث اعظم کو شان و عظمت عطا فرمائی، جس کی ایک عموماً جو مثال دی جاتی ہے وہ حضرت امام ابن جوزی کے حوالے سے دی جاتی ہے۔ امام ابن جوزی اس زمانے کے بڑے مفسرین میں سے تھے اور آج بھی ان کا بہت بڑا نام ہے، بڑا حوالہ ان کا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے تفسیر قرآن لکھی اور بڑا دین کا کام کیا، تو اس زمانے میں بھی ان کی ایک اپنی شہرت تھی، اپنا ان کا ایک مقام تھا، اور پہلے ان کا ذہن یہ تھا کہ بس وہ اپنے علمی ماحول میں رہتے تھے اور کسی اور کی زیادہ شہرت کے وہ قائل نہیں تھے کہ بہت جلدی کسی کو مان لیں اور بہت جلدی کسی کے آگے وہ سر جھکا لیں، ایسا ان کا کوئی مزاج نہیں تھا۔ حضرت عبد القادر جیلانی کی جب شہرت ہوئی اور امام ابن جوزی تک بھی جب ان کی شہرت پہنچی تو حضرت ابن جوزی نے پہلے تو توجہ نہیں دی اور عموماً ان کا مزاج بھی یہی تھا، لیکن جب کسی نے اصرار کیا کہ آپ ایک مرتبہ چلے تو صحیح اور حضرت عبد القادر جیلانی کی تقریر سن لیں ایک مرتبہ، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی بات کی پسند آ جائے یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے خیالات بدل جائیں، تو بہت اصرار کی وجہ سے وہ کسی کے کہنے پر چل پڑے اور حضرت عبد القادر جیلانی کی محفل میں تشریف لائے، بیٹھ گئے۔ پھر قاری قرآن نے محفل میں تلاوت کی اور پھر حضرت غوث اعظم نے جب خطاب کیا تو جو کچھ قرآن پڑھا گیا تھا، قاری نے جتنا قرآن تلاوت کیا، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے اس تلاوت کی تشریح اور تفسیر بیان کرنا شروع کی۔ تو پہلے تو ابن جوزی، امام ابن جوزی جو بیٹھے ہوئے تھے وہ حضرت عبد القادر جیلانی کی باتوں کو سنتے ہوئے یہ کہتے رہے کہ یہ باتیں تو مجھے معلوم ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے حضرت غوث اعظم نے پہلی تفسیر کی تو ابن جوزی نے کہا کہ یہ تو پتہ ہے، یہ معلوم ہے۔ پھر دوسری تفسیر کی، اس پر بھی انہوں نے یہی کہا۔ اس طرح 11 تفسیر ہیں حضرت غوث اعظم نے بیان فرمائی اور ہر تفسیر، ہر تشریح پر حضرت ابن جوزی یہی کہتے رہے کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے، کوئی اور نئی بات کریں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایسے علماء میں بیٹھ کر تقریر کرنا اور ایسے اتنے عظیم لوگوں میں بیٹھ کر اپنا لوہا منوانا یہ بظاہر آسان نہ تھا، لیکن اللہ نے حضرت سیدنا غوث اعظم کو امام الاولیاء، امام المفسرین، امام المحدثین اور امام الصوفیاء بنانا مقصود تھا اور ہر ایک پر اللہ نے آپ کو فوقیت دینی تھی، تو اس لیے پھر اللہ نے وہ علم بھی ویسا ہی عطا کیا، وہ معرفت بھی آپ کو اسی درجے کی عطا فرمائی کہ جس پر فائز ہو کر وہ یہ کہہ سکے کہ قدمی حاضری علی رقب لکل ولی اللہ،
میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، یعنی ہر ولی جو ہے وہ میرے زیر سایہ ہے، اور مجھے اللہ نے ان سب پر رتبہ اور برتری عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، حضرت غوث اعظم کا سر یعنی بلندی کو کون جان سکتا ہے کہ اولیاء مند ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، تو تلوے تک پہنچنا مشکل ہے تو ان کے سر انور کی بلندی کا کیا عالم ہوگا۔ تو ابن جوزی جیسے لوگ بیٹھے ہوں اس میں تقریر کرنا یہ بظاہر آسان نہیں تھا، لیکن حضرت غوث اعظم کی شان کے لیے کہ جب 11 معانی اور 11 تشریحات و تفاسیر بیان کر دی اور ابن جوزی ہر تشریح پر کہتے رہے کہ یہ ہمیں معلوم ہے، تو پھر اس کے بعد حضرت عبد القادر جیلانی اور آگے بڑھے، پھر 12ویں تفسیر بیان کی، پھر 13ویں تفسیر بیان کی، اور اب جو یہ سلسلہ چلا تو امام ابن جوزی خاموش ہو گئے، 11 کے بعد ان کی خاموشی ہو گئی، اور پھر حضرت غوث اعظم بس بیان کرتے رہے اور ابن جوزی سر جھکائے تشریح اور تفسیر قرآن سنتے رہے۔ اور اب یہ وہ معانی تھے 11 کے بعد کہ جو ابن جوزی نے بھی کبھی نہیں سنے تھے، یعنی وقت کے اتنے بڑے عالم اور وقت کے اتنے بڑے امام مفسرین نے بھی جو مانا اور جو تشریح نہ سنی ہو تو پھر باقیوں کا کیا کہنا۔ تو ابن جوزی بھی اکثر جھکائے، خاموشی سے سنتے رہے، اور ایسا نہیں کہ 1 2 4 مزید بیان کیے، بلکہ علماء نے لکھا کہ 40 تفاسیر تک حضرت غوث اعظم قرآن کا معنی بیان کرتے ہیں، 40 تک پہنچے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، 40 تک حضرت عبد القادر جیلانی بیان کرتے رہے۔ اور یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے اس طرح کی کوئی بات کہ بھئی اتنی تشریح اور اتنے معنی کہاں ہو سکتے ہیں قرآن کے، یہ غلط بات ہوگی اگر کسی کے ذہن میں ایسی کوئی بات آئے کہ اتنی مطلب اور اتنے معنی کہاں سے آ گئے قرآن کے، کیونکہ بعض لوگ سوشل میڈیا پر اس طرح کے واقعات پر پھر مذاق مستیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، بنائے ہوئے واقعات اور قصے کہانیاں ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ میں آپ کو قرآن سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، یہ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر یہ قلم بن جائیں، ٹھیک ہے، زمین میں جتنے درخت ہیں اللہ فرماتا ہے اگر یہ سب درخت قلم بن جائیں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور سمندر سیاہی بن جائیں، من بعدہ سبعۃ ابحر، اور پھر مزید 7 سمندر اور لے کر آ جاؤ، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کے کلمات پھر بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ کے کلمات کی یعنی وسعتیں اور اس کی عظمتیں، اس کی گہرائی پھر بھی ختم نہ ہوگی۔ اللہ نے اتنی وسعت اور گہرائی اپنے کلمات کو عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی سرکار بغداد 40 تک پھر تشریح کرتے رہے اور ابن جوزی خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جب 40 معنی پورے ہو گئے تو حضرت عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ اب تو یہ تو قائل تھا، یعنی یہ تو ظاہر تھا، ظاہری تفسیر تھی، فرمایا کہ اب ہم حال کی طرف آتے ہیں، ایک حال کی شادی حال کا نہیں، حال کی طرف آتے ہیں، یعنی معرفت کی طرف آتے ہیں اور باطنی اسرار و رموز کی طرف آتے ہیں۔ یعنی اب اس آیت کی جو باطنی اور معنویت ہے، جو اس کی باطنی گہرائی ہے، پھر اس کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب وہ آپ نے بیان کیا تو محفل پر ایک کیفیت چھا گئی اور خود ابن جوزی کی کیفیت بھی عجب ہو گئی۔ پھر وہ دن تھا اور اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امام ابن جوزی نے حضرت غوث اعظم کے بارے میں کوئی بات کہی ہو یا کوئی ان کو برابری کی بنیاد پر تصور کیا ہو، ہمیشہ حضرت غوث اعظم کی اہمیت کو تشریح کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے سرکار غوث اعظم کو رتبہ عطا فرمایا، وہ مقام عطا فرمایا، اور خود فرماتے ہیں، اب دیکھیں علم کی فوقیت اور علم کی اہمیت اللہ والوں سے پتہ چلتی ہے۔ فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبا، فرمایا کہ میں نے علم پڑھا حتیٰ کہ میں قطب بن گیا، یعنی حضرت غوث اعظم نے علم کو بنیاد بنایا
اپنے ہر فضیلت کے لیے، اپنے ہر رتبے کے لیے، اپنے ہر مقام کے لیے۔ آج کے دور میں معاملہ الٹ ہو گیا، لوگ دعوے پہلے کرتے ہیں، فضیلتوں کی باتیں پہلے کرتے ہیں، اور علم کی تو پھر نوبت ہی نہیں آتی۔ ظاہر ہے علم کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے بغیر ہی فضیلت مل گئی، اس کے بغیر ہی لوگ ہاتھ چھو رہے ہیں، اس کے بغیر ہی آپ پیرانے پیر بن گئے ہیں، تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے کسی کتاب کو پڑھنے کی، نہ کسی شریعت کو سمجھنے اور جاننے کی۔ اس لیے آج کے دور میں لوگ زیادہ تر الٹے سیدھے دعوے کرتے رہتے ہیں، نہ ان کو علم سے کوئی لینا دینا، نہ شریعت سے کوئی لینا دینا، نہ طریقت سے ان کا کوئی تعلق۔ یہ انہوں نے طریقت کا لفظ بھی صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے آج کے دور میں استعمال کیا، اور عام عوام ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ دیکھیے حضرت جنید بغدادی کیا فرماتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں ہواؤں میں اڑتا ہوا بھی نظر آیا، لوگ تو اس طرح کے تماشوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ضرور کوئی بہت اونچی کوئی چیز ہے، کوئی اونچی شخصیت ہے، تو فرمایا کہ نہیں، اگر کوئی ہواؤں میں اڑتا ہوا بھی نظر آئے تو محض اس بنیاد پر اسے اللہ کا ولی نہ سمجھ لینا، جب تک کہ اس کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن نہ ہو، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کی سنت نہ ہو۔ یعنی وہ دین کو اتنا فالو کرتا ہو، شریعت کو اتنی ترجیح دیتا ہو کہ ایک طرف قرآن ہو، ایک طرف حدیث ہو اس کی زندگی میں، یعنی اور ہر وقت اس کو پیش نظر رکھے، تو تبھی اس کی حیثیت کو تسلیم کیا جائے گا، اس کے بغیر نہیں۔ کچھ لوگوں نے حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں آ کر بتایا کہ حضرت کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ ہاں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ واقعی پہنچے ہوئے ہیں، لیکن فرمایا کہاں پہنچے؟ وصلوا، نعم وصلوا ولكن وصلوا الى النار۔ فرمایا کہ وہ صحیح کہتے ہیں کہ پہنچے ہیں، لیکن وہ کہاں پہنچے ہیں؟ وہ نار جہنم میں پہنچے ہیں، وہ جہنم میں پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ حضرت جنید بغدادی جو کہ سید الطائفہ ہیں، یہ ان کی رائے ہے اور ان کا فیصلہ ہے، وہ اس قدر اہمیت دیتے ہیں۔ تو اسی طرح حضور سرکار بغداد اور اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ہمیشہ علم کو ترجیح دی۔ ان کی دن بھر کی مصروفیات بھی یہی تھی کہ آج کل کا جو ہمارا خانقاہی نظام ہے کہ جس میں اسی کی وجہ سے لوگوں نے غوث اعظم کو بھی ویسا ہی سمجھ لیا ہے کہ بھائی غوث اعظم کے یہاں بھی یہی ہوتا ہوگا کہ آپ صبح صبح یا کسی وقت خانقاہ میں آتے ہوں گے اور پھر بیٹھ جاتے ہوں گے، اور پھر پوری دن کی لائن لگتی ہوگی، آپ کے سارے ہاتھ چھکتے ہوں گے، اور پھر حضرت صاحب جو ہے بعض نصیحت فرما کے پھر دسترخوان لگ جاتا ہوگا، پھر لنگر غوثیہ ہوتا ہوگا، اور یہ روزانہ بس صبح سے مغرب عشاء تک اسی طرح چلتا رہتا۔ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بے شک دسترخوان بچھایا اور ہمیشہ لوگوں کو کھلایا اور اس کو فروغ بھی دیا، غریبوں کی آپ نے مدد فرمائی، بے سہاروں کا سہارا بنے، لوگوں کی آپ نے مدد فرمائی، وہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن خانقاہ کے اندر آپ نے علمی ماحول قائم کیا۔ خانقاہ صرف خانقاہ نہیں تھی بلکہ وہ ایک پوری جامعہ تھی، ایک پوری یونیورسٹی تھی جس میں دور و دراز سے لوگ آ کر آپ سے سیکھا کرتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے۔ آپ کے شاگرد بھی ایک بڑی تعداد میں موجود تھے کہ جنہیں آپ نے قرآن بھی سکھایا، حدیث بھی سکھائی، فتویٰ بھی سکھایا، وقت کے شیخ الحدیث بھی آپ نے تیار کیے، وقت کے مفتی بھی تیار کیے۔ اور اندازہ کریں کہ خود حضور سرکار بغداد کا فتوے میں مقام کیا تھا۔ ہمارے لیے ہوتا ہے کہ اگر دارالعلوم غوثیہ میں دارالافتاء ہے تو چونکہ فقہ حنفی یہاں پر چلتا ہے تو عموماً جب کوئی فتویٰ لینے آتا ہے تو فقہ حنفی کے مطابق فتویٰ دیا جاتا ہے۔ دیگر ملکوں میں جہاں شافعی ہے وہاں فقہ شافعی کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں اور اسی طریقے، لیکن سرکار بغداد کا مقام یہ ہے کہ آپ اگرچہ خود حنبلی تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی بارگاہ میں لوگوں کے رجوع کا عادت یہ تھا کہ اگر کوئی حنفی آ جاتا اور حنفی حوالے سے فتویٰ مانگتا تو آپ حضور سرکار غوث اعظم اس کو فقہ حنفی کا فتویٰ عطا فرماتے۔ کوئی فقہ شافعی کا ماننے والا آتا اس کو فقہ شافعی کا مسئلہ بتاتے، کوئی فقہ مالکی کا ماننے والا آتا اس کو فقہ مالکی، یعنی چاروں جو فقہ ہیں پوری دنیا میں اس کے ماننے والے اگر آ جاتے اور یا علماء آ جاتے تو ہر ایک کو اس کے فقہ کی دلیل بھی بیان فرما دیتے۔
آج ہمارے یہاں ایسا کوئی بندہ پایا جائے تو وہ بہت ہی کوئی ناقابل روزگار چیز ہوگا، کوئی بڑا ہی نادر اور نایاب بھی ہوگا کہ جس کو اتنی معلومات ہو، اتنا علم ہو کہ خود حنفی ہو کر اس کو شافعی، مالکی، حنبلی کے سارے مسئلے اور سارے دلائل ہر وقت ذہن میں ہوں۔ آج اگر ہم سے کوئی پوچھتا بھی ہے تو ہم کتابیں دیکھ کر اس کی دلیل میں غور کر کے بتا دیتے ہیں، لیکن ہر وقت ذہن میں ساری باتیں اپنے فقہ کی معلوم ہو تو شاید یہی بہت بڑی خدمت دین ہوگی۔ لیکن قربان چاہیے سرکار بغداد کے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے کہ جنہیں چاروں فقہ پر اللہ رب العالمین نے وہ علم کی نورانیت اور رتبہ عطا فرمایا کہ جب جو آ جاتا آپ اس کو اس کے مطابق بیان فرماتے اور اس کو فیصلہ کرتے۔ تو پورے دن مصروفیات تھی، تفسیر بھی پڑھاتے تھے، حدیث بھی پڑھاتے تھے، حتیٰ کہ گرامر بھی ہمارے مدرسوں میں جو صرف و نحو پڑھائی جاتی ہے حضور غوث اعظم وہ بھی پڑھاتے ہیں، صرف و نحو بھی یعنی عربی کی گرامر یہ بھی پڑھاتے تھے، اس کے ساتھ خطبات بھی دیتے تھے اور ملفوظات کے ارشاد فرماتے، توبہ کرنے والے آتے توبہ کرواتے تھے، اسلام قبول کرنے والے آتے اور اسلام قبول کرواتے تھے۔ یعنی کس قدر ان کی مصروفیات تھی اور کس قدر ان کا دائرہ خدمات دین کا وسیع تھا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے ساتھ حالات پر اتنی گہری نظر کہ جب کبھی حالات میں کوئی تغیر آتا اور حالات میں کوئی چینج آتا اور دین کے خلاف کوئی بات ہوتی حکمرانوں کی طرف سے تو ممبر پہ تشریف لا کر یا جمعے کے خطبے میں یا کسی اور موقع پر اپنے واعظ میں ان حالات پہ بھی گفتگو کرتے اور حکمرانوں کو بھی للکارتے۔ یہ ہمارے علماء کا وتیرہ رہا، ہمارے مجددین کا وتیرہ رہا کہ وہ زمانے کے حالات سے بھی باخبر ہوتے تھے اور ضرورت پڑنے پر حکمرانوں کی بھی اصلاح کرتے تھے۔ یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی ممبر رسول سے یہ بات کرے تو کہا جاتا ہے کہ یہ سیاست کی باتیں مسجد میں نہ کریں۔ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو پوری زندگی یہ شکوہ رہا اور اکثر حضرت ممبر پہ قائد سنت امام شاہ احمد نورانی فرماتے تھے کہ میں جب تقریر کرتا ہوں اور حالات کے زمانہ پر بات کرتا ہوں اور سیاسی جماعتوں کی جو بھی ان کی حرکتیں ہیں وہ بتاتا ہوں، حکمرانوں کو للکارتا ہوں، ہمارے بہت سے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ مولانا نے مسجد میں سیاست شروع کر دی، سیاسی باتیں کرنا شروع کر دی، لیکن حضرت قائد اہل سنت فرماتے تھے کہ یہ صرف میں نے نہیں کیا بلکہ ہم سے پہلے جو اللہ کے ولی گزرے ہیں اور جو اولیاء اللہ جو ہمارے اصل سربراہ دین ہیں ان سب نے ممبر رسول پر انہوں نے حالات کو ڈسکس کیا ہے، حالات کو ایڈریس کیا ہے، فیس کیا ہے اور حکمرانوں کی بھی انہوں نے اصلاح فرمائی ہے۔ تو پھر حضرت یہ مثال دیتے تھے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی کہ وہ بغداد کے ممبر پہ بیٹھ کے فرماتے تھے کہ انت ولیت اعظم الظالمین، خلیفہ وقت نے جب یحییٰ بن سعید نامی ظالم ترین شخص کو گورنر بنا دیا، حضرت غوث اعظم ممبر پہ جب آئے تو آپ نے فرمایا خلیفہ وقت کو للکارا اور فرمایا کہ انت ولیت اعظم الظالمین، کہ اے خلیفہ وقت کہ تم نے ایک ظالم ترین شخص کو گورنر بنا دیا، فما جواب کا عند ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں تم کیا جواب دو گے؟ اور اتنی آواز میں قوت تھی حضرت عبد القادر جیلانی کی آواز میں وہ پاور تھی کہ جب ممبر بغداد سے یہ آواز اٹھی تو پھر بادشاہ کے ایوانوں تک پہنچی اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ باقی وقت نے اس گورنر کو کہ جس پر حضرت غوث اعظم نے آواز اٹھائی اس گورنر کو باقاعدہ معزول کر دیا، عہدے سے ہٹا دیا اور اس کی جگہ پھر دوسرے شخص کو اپائنٹ کیا گیا۔ تو یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خدمات دین ہے اور یہ دراصل پوری بات اگر ہم ملائیں تو یہ شفقت ہے، یعنی امت کے ساتھ بھلائی ہے، امت کے ساتھ خیر خواہی ہے، علم کے اعتبار سے بھی خیر خواہی کی، حالات کے اعتبار سے بھی انہوں نے امت کے ساتھ بھلائی کی، ہر ایک کو نصیحت کی تاکہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کی سعادت مل جائے۔ علماء بھی آتے تھے، صوفیہ بھی آتے تھے، فقہ کے مصلحین بھی آتے تھے اور ہر ایک کو آپ سکھاتے بھی تھے، سمجھاتے بھی تھے۔ اور اسی کو اگر پھر موجودہ حالات سے ہم کنیکٹ کریں ان کی اس خدمت کو تو پھر حالات ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے دور میں حضرت غوث اعظم کے بعد کے زمانے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو جب فتح کیا، فلسطین میں
مسجد اقصی بیت المقدس کی فتح کے لیے جو جہاد کیا اور جو جنگ لڑی، ویسے تو کئی جنگیں لڑی حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی فتح کے لیے، لیکن جو آخری جنگ لڑی، جو بالکل فائنل جنگ تھی، جس کے نتیجے میں اللہ نے بیت المقدس کی فتح عطا فرمائی، اس فتح کے لیے، اس بیت المقدس کی فتح کے لیے جو جہادی لشکر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ترتیب دیا، تو اس لشکر کے اکثر مجاہدین اور اکثر فوجی جو تھے، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ حضرت سرکار بغداد غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے شاگردوں اور خلفاء پر مشتمل تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے فوجی یہ کوئی عام فوجی نہیں تھے، بلکہ وہ وقت کے امام الاولیاء کے شاگرد تھے، اور وقت کے امام الاولیاء پیران پیر کے خلفاء تھے۔ گویا کہ اس زمانے میں یہ خانقاہی تربیت تھی جہاد کرنا، گویا کہ اس زمانے میں یہ تربیت کا حصہ تھا کہ خلفاء کی تربیت کیسے کرنی ہے اور شاگردوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، کہ وقت آ جائے اور ضرورت پڑے تو پھر ختم نبوت پر پہرا بھی دینا ہے، ناموس رسالت پر پہرا بھی دینا ہے، اور اللہ کے دین کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور ضرورت پڑے تو آگے بڑھ کر جہاد میں حصہ بھی لینا ہے۔ تو یہ ہمارا تاریخی دور گزرا ہے، خانقاہی دور گزرا ہے، اور بڑا سنہری دور گزرا ہے۔ آج کے دور میں 11ویں شریف کا ایک محدود مفہوم ہمیں یوں سمجھنے کے معاشرے میں مشہور ہو گیا کہ 11ویں شریف ایک فاتحہ کا نام ہے، 11ویں شریف ایک رسمی کچھ پڑھ لینے یا کچھ ذکر و اذکار یا ختم قادریہ کا نام ہے، اور کچھ دعا کر لینے کا نام ہے، اور پھر لنگر تقسیم کرنے کا نام ہے۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ باعث ثواب ہیں، یہ سارے ذکر و اذکار باعث ثواب ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حالات کے مطابق اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے، 11ویں شریف کو بھی اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں وہ تمام حالات کو بھی دیکھنا ہے کہ جن حالات میں حضور سرکار بغداد غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خدمات دین انجام دی، قربانیاں دی، اور شاگردوں کو بھی تیار کیا، خلفاء کا بھی ذہن بنایا، اور انہیں آنے والے وقت کے خطرات سے آگاہ کر دی۔ پھر جب ان کے اپنے اپنے دور میں ضرورت پیش آتی گئی، وہ لوگ اپنے زمانے کے خطرات سے نمٹتے چلے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمیں بھی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے، اپنے شاگردوں کی بھی تربیت کرنی ہے، اور اپنے عوام کی بھی تربیت کرنی ہے، کہ کیونکہ اب امت مسلمہ پر آہستہ آہستہ وقت آ رہا ہے کہ جس میں محض ذکر و اذکار سے اور محض دعاؤں سے، اب صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا کہ اب صرف یہ دعا کر لینا کہ اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے، یہودیوں کو تباہ و برباد کر دے، اور یا اللہ بیت المقدس کو فتح کر دے۔ تو اگر یہ اللہ ہی نے فتح کرنا ہے تو کوئی اللہ میدان بدر میں بھی خود ہی کامیابی عطا فرما دیتا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ مجاہدین اپنے گھروں سے نکلے، اور جب انہوں نے محنت کی تو رب نے پھر بدر کے میدان میں فرشتوں کی مدد نازل فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کہ اب امت مسلمہ کو جاگنا ہوگا، اور امت مسلمہ کو بیدار ہونا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے شعور پیدا کرنا ہے۔ اب ہماری گفتگو میں وقتاً فوقتاً اور اکثر بیشتر جہاد کی موضوع کو اب ہمیں شامل بھی کرنا ہوگا، اور لوگوں کو اس پر تربیت بھی ہمیں دینی ہے، تاکہ امت کے اندر پھر سے ایک شعور پیدا ہو۔ اور اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک نام ہیں، اسماء محمدیہ ہیں، اسماء گرامی ہیں، ان ناموں کو بھی اگر آپ غور سے پڑھیں تو اس میں بھی نظر آئے گا کہ حضور علیہ السلام کے آخری ان ناموں میں ایک نام ہے نبی الرحمت، رحمت والے نبی، ٹھیک ہے، رحمت والے نبی، شفقت والے نبی، مہربانی کرنے والے نبی، معاف کرنے والے نبی۔ لیکن صرف اس نام پر اکتفا نہیں کرنا، بلکہ اسی کے آگے اگلا نام ہے نبی الملاحم۔ ملاحم کس کو کہتے ہیں؟ بہت کم لوگوں کے جنہوں نے ان باتوں پہ غور کیا ہوگا یا کبھی حضور کے تمام ناموں کو غور و فکر سے پڑھا ہوگا۔ حالانکہ ہر نام کے اندر ایک میسج ہے، ہر نام کے اندر امت کی تربیت موجود ہے۔ تو ایک نام نبی الرحمن ہے، اسی کے آگے اگلا نام نبی الملاحم ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ملاحم جہاد کو کہتے ہیں، میدان کارزار کو کہتے ہیں۔ گویا پہلے نام میں بتایا گیا کہ یہ نبی رحمت کرنے والے ہیں،
معاف کرنے والے ہیں، شفقت والے ہیں۔ آگے اگلے نام پہ بتایا گیا کہ اگر ضرورت پڑے پھر یہی نبی میدان کارزار میں اتر کر امام المجاہدین کے طور پہ بھی تشریف لاتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نبی رحمت بھی ہیں اور نبی ملاحق یعنی نبی جہاد بھی ہیں۔ تو اس لیے اب ہمیں اپنے حالات کو بھی دیکھنا ہے، حالات کو سمجھنا ہے، تاکہ ہمیں یہ تمام تر جو اس وقت جو کچھ چل رہا ہے وہ دین کے تناظر میں ہمیں سمجھ میں آئے اور ہم اس اعتبار سے اپنی صفوں کو درست کر سکیں اور آنے والے وقت کے لیے ہم تیاری بھی کر سکیں، یا کم از کم ہم اپنی سوچ کو بیدار کر سکیں۔ اگرچہ اللہ کے نبی نے بہت پہلے آگاہ کر دیا تھا، آگاہ فرما دیا تھا کہ میری امت پر ایک وقت آئے گا کہ ہر طرف سے لوگ کفار ٹوٹ پڑیں گے اور اس طرح ٹوٹ پڑیں گے کہ جیسے بھوکے لوگ کسی کھانے کے پیالے اور برتن میں ٹوٹ پڑتے ہیں۔ میری امت پر ایک وقت ایسا ہے کہ ہر طرف سے، اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہر طرف سے دشمن ٹوٹ پڑا ہے اور امت بے بسی کی تصویر بنی ہوئی۔ اور غالباً برتن کی مثال بھی اسی لیے دی گئی کہ برتن بھی دشمن کا مقابلہ نہیں کرتے، یعنی اگر کوئی کھانے کے لیے اس پہ ٹوٹ پڑے تو برتن اس کو دور نہیں کر سکتا، برتن جواب نہیں دیتا۔ تو امت کی حالت بھی وہ ایسی ہوگی کہ وہ دفاع نہیں کر پائے گی اور کوئی جواب نہیں دے پائے گی، اور صرف مرنے پر اکتفا کرے گی اور مرتا ہوا دیکھتی رہے گی اور تماشا دیکھتی رہے گی۔ اور آج یہ حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ وقت آئے گا میری امت پر کہ جب ہر طرف سے دشمن ٹوٹ پڑے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ یہ ہماری افرادی قوت نہیں ہوگی کہ ہم لوگ کم ہوں گے؟ اور میں نہیں، لوگ تو اور زیادہ ہوں گے، پہلے سے زیادہ ہوں گے۔ اور آج آپ دیکھ لیں پورے پورے اسلامی ممالک بنے ہوئے، آپ کی اپنی پوری سلطنت ہے، پوری ریاست ہے، اس میں بہت سے ایٹمی پاور بھی ہیں، ایٹمی طاقت بھی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود کچھ نہیں بنے گا، کچھ نہیں کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی وجہ یہ کہ لوگوں کے دلوں میں وہن آ جائے۔ پوچھا وہن کیا ہے؟ تو دو باتیں فرمائی۔ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، ایک دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور ایک شہادت سے نفرت ہو جائے گی۔ مرنا کوئی نہیں چاہتا، کوئی بھی آواز اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ اسے ہر ایک کو اپنی اپنی حکومت اپنی سلطنت پیاری ہے کہ کیوں ہم یہودیوں کو اپنی طرف آنے کا موقع دیں اور کیوں ان سے دشمنی بول لیں۔ اور اس طریقے سے ہمیں سرحدوں میں بانٹ دیا گیا مسلم امت کو کہ اب ایک کی تکلیف گویا اس کی ہے اور دوسرے کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ پہلے جب وحدت تھی اسلام کی تو ہر ایک کی تکلیف کو دوسرا محسوس کرتا تھا، لیکن اب اس طریقے سے تقسیم کر دیا گیا کہ اب وہ فلسطین کا درد ہے، وہ ان کی تکلیف ہے، یہ فلاں کی تکلیف ہے، یہ کشمیر کی کا مسئلہ ہے، یہ فلاں کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنی سلطنت پیاری ہے، ہمیں اپنی حکومت پیاری ہے۔ ہر ایک کو اپنی اپنی فکر میں لگا دیا گیا اور یوں پھر حکومت کو وہ کہتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول، یعنی تقسیم کرو حکومت کرو۔ اس نظریے کے تحت یہود و نصارہ نے مسلم امت کو تقسیم کر دیا۔ حضور اسلام نے بہت پہلے ہی یہ بات فرما دی تھی کہ حب الدنیا، دنیا کی محبت دلوں میں آ جائے گی، اور وہ ڈالرز ہیں، امداد ہے، بیرونی امداد ہے کہ جس کے چلے جانے کا خطرہ ہے۔ وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت ہے جس کے کساد کا تمہیں خطرہ ہے۔ تو اگر تمہیں وہ زیادہ پسند ہے اپنی تجارت اور اپنا کاروبار اور اپنی امداد، اگر وہ تمہیں زیادہ پسند ہے تو اللہ نے پھر فرما دیا کہ فَتَرَبَّصُوا بِالْانتِظَارِ کرو حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، حتیٰ کہ اللہ نے اپنا فیصلہ لے آئے۔ تو فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، اور شہادت کی نفرت ہو جائے گی۔ حالانکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دیکھیے کہ وہ فاتح بیت المقدس ہے، انہوں نے بیت المقدس فتح کیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی شہادت کی دعا بھی کرتے، شہادت کی تمنا کرتے۔ یہ ہمارے اسلامی حکمرانوں کی شان رہی ہے کہ وہ خود آگے بڑھ کر لیڈ بھی کرتے ہیں، فاتح بھی بنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شہادت کی دل سے آرزو بھی کرتے ہیں۔ اور ہمیں بھی یہ دعا بھی کرنی چاہیے، سچے دل سے جو شہادت کی دعا کرتا ہے اس کی بھی ایک بڑی حضور علیہ السلام نے فضیلت بیان فرمائی۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ آج ہمیں بھی یہ دعا اپنی دعاؤں میں اکثر و بیشتر کرنی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الشہادۃ صادقا،
کہ جس نے صدق دل سے اللہ سے شہادت کی دعا مانگی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرنا، جب بھی موت کا وقت آئے تو شہادت کی موت عطا کرنا۔ فرمایا کہ جس نے صدق دل سے اللہ سے یہ دعا کی اور شہادت مانگی تو فرمایا کہ اگرچہ وہ اپنے بستر پر فوت ہو جائے پھر بھی اللہ اسے شہداء میں شمار فرمائے گا، پھر بھی اللہ اسے شہیدوں کا رتبہ اور مقام عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر فاروق تو یہ دعا بھی کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج پھر سے امت کو بیداری کی ضرورت ہے، اور یہی پیغام ہے حضرت سیدنا سرکار مقدام غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا، جن کا فیض مساجد میں بھی ہے، خانقاہوں میں بھی ہے، مدارس میں بھی ہے، فلسطین میں بھی ہے، اور طرف ان کا پیغام اور ان کا فیض جاری و ساری ہے۔ ہر طبقے کو انہوں نے جھنجھوڑا ہے، ہر طبقے کو انہوں نے پیغام دیا ہے۔ آج اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان کو ان کی پوری سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کے اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور پھر سے اللہ امت کو اور امت کے مجاہدین کو اللہ بیداری عطا فرمائے، اور حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے، فلسطین کے مسئلوں اور اللہ رحم و کرم فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔